بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک سٹوری کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. کچھ دیر قبل سوشل میڈیا کے ذریعے خبر وائرل ہوئی کہ کفل گڑھ کے مقام پر ایک خاتون کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا، اور اس ابتدائی طور پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے دیور نے اس کو گولی ماری ہے. 7 بچوں کی ماں ہے. اس وقت ڈیڈ باڈی یہاں پر موجود ہے اور اس کے جو ورثہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو خاتون قتل ہوئی صاحبہ، اس کے بھائی ہیں زبیر، اور یہ اس کے جو ہے وہ ماموں ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کی بہن جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی. حالانکہ کہ اس طرح کا کچھ واقعہ ہو گیا کفل گڑھ لوری میں. وہاں میری بہن تھی اشفاق صاحب کی گھر، تو ان سے میں نے رابطہ کیا، کال کی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس کو گولی لگ گئی ہے آپ کی سسٹر کو، اس کو میں باغ لے کر آ رہا ہوں. تو پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد میں نے جب کال کی پھر ان کو، تو دوسرے ندیم صاحب جو ان کے ماسیر ہے رائل بیکری والے صاحب کا، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں. تو پھر میں موقع پہ گیا، تو دوسرا بھائی بھی تھا، والدہ بھی تھی. وہاں پہ جو مقامی تھا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بندہ بھی. ان سے ہم نے پوچھا ہاں بھائی آپ کے سامنے اس کو لگی ہے، کیسے لگی ہے، کیا ہوا ہے، تو کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہے. تو واپس ہم جو ڈیڈ باڈی لے کے ادھر ہسپتال میں آ گئے. یہاں پوسٹ ماسٹر وغیرہ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ابھی تک تو بندے کا پتہ ہی نہیں ہے کس نے گولی ماری ہے، کس نے نہیں ماری ہے، وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجرم ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے. اس کے اچھا، یہ اطلاع ہمیں ملی ہے کہ 2 بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، چھوٹے نے بڑے پہ فائر کیا اور یہ جو آپ کی سسٹر تھی یہ درمیان میں آ گئی. باروں بور جو بندوق ہے یہ تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، اگر وہ اتنے فاصلے سے لگتی ہے کسی ایک پہ فائر ہوتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا ہے. اگر یہ چھوٹا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایک پہلا فائر وہ کرتا ہے اس پہ کافی وہ اس میں چھرے ہوتے ہیں، وہ بچ نہیں سکتا ہے بندہ. اگر 1-2 مس ہو جاتے ہیں نہیں لگتے. جو آپ کی بہن ہے اس کا قتل کیا ہے، اس کا قتل شوہر نے کیا ہے یا اس کے دیور نے کیا ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا اس طرح میں کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ بھائی اور ایک اور ان کا کزن ہے نصیر، اس کا نام لیا ہے انہوں نے. کوئی ان کی سابقہ پرانی دشمنی بھی تھی، تو وہ آپس میں کچھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے مل کر یہ کام کیا ہے. لیکن صحیح بات تو ہمیں نہیں پتا ہے. پولیس وہاں گئی تھی، پولیس بھی موجود تھی، وہ ہمارے ساتھ واپس آئی. وہ کہتے ہیں یہ جو بہنوئی ہے وہ کہتا وہ مجھے مار رہا تھا، ایک گولی اس نے ایک فائر مجھ پہ کیا ہے، مجھے نہیں لگا، وہ لکڑ اٹھایا تو اس پہ لگا ہے. تو دوسرا فائر جب اس نے کیا، دوسرا فائر کیا ہے وہ اس کو لگا ہے ہماری بہن. تو آپ جب پہنچے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی؟ ہاں وہ ڈیتھ ہو چکی تھی. تو ابھی آپ میت اپنے گھر لے جا رہے ہیں؟ جی رختم کوٹ لے جا رہے ہیں. تو کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ؟ طالبہ ہمیں انصاف چاہیے، انتظامیہ سے، آپ کی وفاقت سے ہم یہ انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے اور اصلی جو قاتل ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے. اعظم آزاد کشمیر سے، آئی جی آزاد کشمیر سے، کہ ہمارے جو بہن قتل ہوئی ہے کفل گڑھ میں، تو اس کو جب ہم وہاں جو اس کے ورثہ پہنچے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ کس نے قتل کی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ وہاں کے اس گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شامل تفتیش ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے خاوند کے بھائی نے قتل کیا یا خاوند نے قتل کیا. وہ سارے بھائی شامل تفتیش ہوں تو پھر پتہ چلے گا، انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کون قاتل ہے اور کون کس نے قتل کیا. اور جتنے بھی گھر والے ہیں سارے شامل ہونے چاہیے اس تفتیش میں، تاکہ مطلب اس کی تحقیق ہو اور پتہ چلے کہ قاتل کون ہے. اس نے کیا، جس نے بھی کیا ہے وہ اوریجنل، چونکہ 9 بجے دن کا 9 بجے کا واقعہ ہے، اور یہ 9 بجے تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا ہے، یہ نصف دن ہوتا ہے. وہاں مطالبہ یہی ہے کہ ایک تو میرے یہ بھانجے یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی FIR ہو جائے. دوسری یہ ہے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں، وہ لوگ گرفتار ہوں. موجود جو عوام علاقہ مخدوم کوٹ کے لوگ ہیں، لڑکی کا جو ورثہ ہیں ان کی گفتگو سنی، بھائی کی آپ نے گفتگو سنی. بھائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب میں اپنی بہن کے گھر پہنچا تو وہ مردہ حالت میں تھی. ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی تھی جس کی وجہ سے فائر جو ہے اس کو لگا اور ہماری بہن قتل ہو گئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیق کی جائے. انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ہماری بہن کو ایک پری پلان منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے، اور گزشتہ 6 ماہ سے ہماری بہن جو ہے وہ
اپنے میکے نہیں آئی تھی اور ان کے جو والد ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. انہوں نے حکومت آزاد کشمیر بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے سردار تنویر الیاس سے کہ ہماری جو بہن ہے 7 بچوں کی یہ ماں تھی, اس کا بے ایمانہ قتل کیا گیا ہے, اس کی شفاف تحقیق کی جائے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہماری اس بہن کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار نہیں کیا جاتا تو ہم باغ پل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس علاقے میں ہماری بہن کفل گڑھ میں قتل ہوئی وہاں سے کوئی مقامی آدمی جو ہے وہ اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ نہیں آیا, اس لیے ہم احتجاجاً اپنی بہن کی میت جو ہے اپنے آبائی علاقے مخدوم کوٹ لے جا رہے ہیں اور وہیں پر اس کی تدفین کریں گے. اب پولیس ذرائع کیا کہتے ہیں, جب تحقیق آتی ہے تحقیق ہوتی ہے اس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ آخر کیا واقعہ ہوا. اس وقت جب ہم اسپتال میں موجود ہیں یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو مقتولہ ہیں ان کے شوہر بھی اس کے ساتھ آئے تھے. پوسٹ مارٹم کے بعد جب میت روانہ کی جانے لگی تو وہ یہاں سے چلے گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں کو لے کے وہاں پر آؤں گا.